الله الرحمن الرحيم واذكروا الله في أيام معلومات وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل أيام الدنيا أيام العشر صدق الله العظيم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے واسطے ہے جو اس دنیا کائنات کا اکیلا بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے، اور انگنت لا تعداد بحد و حساب درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کو سید الانبیاء ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ حضرات، اسلامی مہینے، ان مہینوں کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے اور اختتام ذو الحج پر ہوتا ہے۔ ان ذو الحج کے مہینے کے جو ابتدائی 10 دن ہیں، ان کی فضیلت اور مقام کیا ہے، ان دنوں میں کون کون سے اعمال کرنے چاہیے، آج کی مختصر سی ملاقات میں ہم یہ بیان کریں گے۔ جس طرح بیت اللہ کو تمام گھروں سے افضلیت حاصل ہے، اس کی فضیلت تمام دنوں سے افضل ہے۔ یہ دن باقی ایام سے فضیلت رکھتے ہیں، مقام رکھتے ہیں۔ اس بات کی دلیل کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن میں سورۃ فجر میں فرمایا والفجر ولیال عشر، کہ قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ دوسرے مقام پہ فرمایا واذکروا اللہ فی ایام معلومات، کہ جو گنتی کے چند دن ہیں، گنے چنے دن ہیں جو معلوم ہے، ان کو شمار کیا جا سکتا ہے، ان میں اللہ رب العزت کا ذکر زیادہ سے زیادہ۔ مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان دنوں سے مراد ذو الحج کے ابتدائی 10 دن، اور ان 10 دنوں کی عظمت اور مقام کے کیا کہنے، کہ جس کی فضیلت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سچی زبان سے بیان کر رہے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان، افضل ایام الدنیا ایام العشر، کہ اس دنیا کے ایام میں سے کوئی دن بہتر ہے تو یہ ابتدائی 10 دن بہتر ہے۔ یہ ذو الحج کے پہلے 10 دن اللہ رب العزت کے ہاں بہت مقام رکھتے ہیں، بہت فضیلت کے حامل ہیں۔ یہ دن کتنے فضیلت کے حامل ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما العمل فی ایام افضل منها، کہ ان دنوں میں کرنے والا عمل اللہ رب العزت کو بہت محبوب ہے۔
ان دنوں کے علاوہ انسان نیک اعمال کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے اور دیگر اللہ رب العزت کے نیک اعمال کرتا ہے، اطاعت و فرما برداری والے اعمال بجا لاتا ہے، وہ ایک سائڈ پر، لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان دنوں میں کرنے والا عمل جو ہے اللہ رب العزت کے ہاں ایک مقام رکھتا ہے۔ صحابی نے پوچھا، اللہ کے رسول کیا جہاد والا عمل بھی محبوب نہیں لگتا؟ فرمایا جہاد بھی اتنا محبوب عمل نہیں ہے کہ جتنا محبوب عمل اللہ رب العزت کو ان دنوں میں دیگر اعمال لگتے ہیں۔ ہاں ایک بات یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے، یخاطر بنفسہ ومالہ، اپنا مال بھی نشاور کر دیا اللہ کے راستے میں، اپنی جان بھی لٹا دی اللہ کے راستے میں، فلم یرجع بشیء، اور کسی چیز کے ساتھ بھی واپس نہیں آیا، اپنی جان بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دی، اپنا مال بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دیا، شہید ہو کر اللہ کے پاس پہنچ گیا، فرمایا یہ شخص بہتر ہے۔ تو حدیث رسول سے یہ بیان معلوم ہوتا ہے کہ ان دنوں میں کرنے والے اعمال اللہ رب العزت کے ہاں جہاد سے بھی افضل ہے۔ کیوں؟ حضرت امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان دنوں کی فضیلت اتنی کیوں ہے؟ فرماتے ہیں کہ اس میں یوم عرفہ بھی آتا ہے، اس میں یوم نحر آتا ہے، اور ان کی فضیلت اور مقام کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ عز وجل فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ۔ ان دنوں کی عظمت کیوں ہے کہ اس میں یوم عرفہ آتا ہے، اور یوم عرفہ کہ جسے اللہ رب العزت نے اتنا مقام دیا ہے کہ حج کا ایک باقاعدہ رکن بنا دیا ہے، اور یہ فرما دیا کہ اگر کوئی شخص اس دن مقام عرفات پر نہیں جاتا، وقوف عرفہ نہیں کرتا، اس کا حج ہی نہیں ہے۔ اور حضرت عائشہ کیا بیان کرتی ہیں کہ سردار رسول فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو آگ سے آزاد کرتے ہیں، لیکن یہ یوم عرفہ ایسا دن ہے کہ اس دن میں اللہ رب العزت کثرت سے بہت سارے اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزادی دیتے ہیں۔ رمضان میں بھی انسان کو جہنم سے خلاصی دی جاتی ہے، دیگر ایام میں بھی دی جاتی ہے، لیکن فرمایا یہ یوم عرفہ وہ دن ہے کہ اللہ رب العزت اس دن کے علاوہ کسی اور دن میں اپنے بندوں کو اتنی کثرت سے، اتنی زیادہ تعداد میں جہنم سے آزادی نہیں دیتے۔ ان دنوں کی فضیلت اسی وجہ سے بھی ہے کہ ان دنوں میں یوم نحر بھی آتا ہے، قربانی کا دن بھی آتا ہے، اور قربانی کے دن کی عظمت کیا ہے؟ اعظم الایام عند اللہ یوم النحر۔ ان 10 دنوں کی عظمت اپنی جگہ ہے، ان کا مقام اور فضیلت اپنی جگہ ہے، لیکن فرمایا ان 10 دنوں میں بھی، ان 10 دنوں سے بھی ایک دن اگر فضیلت والا اور عظمت والا ہے تو وہ قربانی کا دن ہے۔ اعظم الایام عند اللہ، دنوں میں سے سب سے عظمت والا، سب سے بڑا دن جو ہے وہ اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ یوم النحر، وہ قربانی کا دن ہے۔
عظمت اور فضیلت کے لحاظ سے سب سے بڑھ کر دن کیا ہے؟ وہ قربانی کا دن ہے۔ امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری کی شرح فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ ان دنوں کی امتیازی خصوصیت کی وجہ یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ ان 10 دنوں میں بڑی بڑی عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں، اس کے علاوہ کسی اور دنوں میں یہ عبادتیں اکٹھی نہیں ہوتی۔ وہ عبادتیں فرماتے ہیں کہ ان دنوں میں نماز بھی اکٹھی ہو گئی، روزہ، صدقہ و خیرات، اور اسی طرح حج جو ایک ارکان اسلام کا بنیادی رکن ہے، یہ ساری کی ساری بڑی بڑی عبادتیں ان 10 دنوں میں جمع ہو جاتی ہیں۔ امام ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ان دنوں کی عظمت اور فضیلت کی یہ بھی وجہ معلوم ہوتی ہے کہ ان دنوں کے علاوہ یہ ساری عبادتیں اس طرح جمع نہیں ہو کرتی۔ حضرات، یہ ان دنوں کی فضیلت اور مقام آپ نے سماعت کیا۔ آئیے اب جانتے ہیں کہ ان دنوں میں ہمیں کون کون سے اعمال کرنے چاہیے۔ سب سے پہلی بات کہ آپ اپنی زندگی کے شب و روز میں اللہ رب العزت کی نافرمانی اعمال سے بچتے ہوں گے اور نیک اعمال کرنے کی جستجو کرتے ہوں گے، لیکن ان 10 دنوں میں بڑھ کر نیک اعمال کیجئے، بڑھ کر اللہ رب العزت کی فرما برداری والے اعمال کیجئے اور اپنے دامن کو گناہ سے بچائیے۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مجھے ان دنوں میں کرنے والا عمل بہت محبوب اور پیارا لگتا ہے، اور جب اللہ کو انسان کا عمل ان دنوں میں محبوب اور پیارا لگتا ہے تو اللہ رب العزت اجر و ثواب بھی زیادہ دے گا۔ اور یہاں ایک بات یہ بھی کرتا چلوں، یہ نہ سمجھیے کہ ہم نیک اعمال کریں گے تو ڈبل اجر ملے گا، اگر گناہ کریں گے تو سنگل گناہ ملے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر آپ گناہ والے اعمال کرتے ہیں تو گناہ بھی ڈبل دیا جائے گا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ سورۃ احزاب میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشة مبینہ یضاعف لها العذاب ضعفین۔ امہات المؤمنین کو مخاطب کر کے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو، ازواج مطہرات کو مخاطب کر کے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبیوں کی بیویوں، لستن کاحد، عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہارا مقام دیگر عورتوں سے بڑھ کر بہت بلند اللہ نے کیا ہے۔ اگر تم کوئی نیک اعمال کرو گی تو تمہیں اجر و ثواب سے نوازا جائے، لیکن یاد رکھو نبی کی بیوی ہونے کے باوجود جس گھر میں تم رہتی ہو وہی کا نزول ہوتا ہے، اس کے باوجود تم نے گناہ والا عمل کیا، فحاشی والا عمل اختیار کیا، تو یاد رکھو یضاعف لها العذاب ضعفین، جہاں تمہارا اجر و ثواب دگنا کیا گیا ہے، اگر تم برائی کرو گی گناہ بھی ڈبل دیا جائے گا۔ حضرات، بیان کرنے کا مقصد ہے کہ انسان کا جب اللہ رتبہ بڑھا دیتا ہے، اس کا اجر و ثواب بڑھا دیتا ہے، اور جب وہ انسان گناہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت سزا بھی زیادہ دیتا ہے۔ اس لیے ان دنوں میں نیک اعمال کیجئے اور برائی سے بچنے کی کوشش کیجئے۔ دوسری بات،
دیگر ایام میں بھی آپ نماز کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن ان دنوں میں خصوصی طور پر نماز کا اہتمام کیجیے اور ساتھ میں نوافل بھی ادا کیجیے، کیونکہ یہ نوافل اللہ رب العزت کے قرب کا ذریعہ ہے۔ جو انسان زیادہ سے زیادہ سجدے کرتا ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور فرمایا جو انسان میرے قریب اس قدر ہونا چاہتا ہے، ایک بلشت ایک گرس جو ہے وہ میرے قریب آنے کی کوشش کرتا ہے، میں اس کے پاس ایک ہاتھ جاتا ہوں، اور اگر کوئی انسان میرے پاس ایک زرہ آتا ہے میں 2 زرہ اس کے پاس جاتا ہوں، دونوں بازوؤں کے ساتھ اس کے قریب ہوتا ہوں۔ اور آگے فرمایا اگر کوئی شخص میری طرف چل کے آتا ہے، میری طرف قریب ہونے کے لیے چل کر آتا ہے تو میں اس کی قدر کرتا ہوں، میں اس کے پاس دوڑ کر جاتا ہوں۔ تیسری بات، سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا ہوا کرتا تھا۔ ابو داود کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں پہلے 9 ایام کے روزے رکھا کرتے تھے، اور اسی طرح یوم عاشوراء اور ہر ماہ 3 روزے رکھا کرتے تھے، اور اسی طرح ایک حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ سوموار اور جمعرات کا بھی روزہ رکھیں۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول ہے کہ ان 9 دنوں میں روزہ رکھتے تھے، تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ان 9 دنوں میں روزہ رکھیں، اور اگر انسان نہیں رکھ سکتا تو کم از کم 9 عرفہ 9 ذی الحج کا روزہ رکھیں، عرفہ کے دن کا روزہ رکھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جو انسان عرفہ کے دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ رب العزت کو یہ عمل اتنا پیارا اور محبوب لگتا ہے، اللہ 2 سال کے گناہوں کو ہی معاف فرما۔ ایک جو پیچھے گزر چکا، یکفر السنہ الماضیہ والباقیہ، جو 1 سال گزر چکا ہے اللہ اس کے بھی گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور جو 1 سال آنے والا ہے، ابھی انسان نے گناہ کیے نہیں ہیں، ابھی وہ سال آیا نہیں ہے، اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو پہلے معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ ہے اس دن روزہ رکھنے کا اجر و ثواب اور فضیلت۔ چوتھی بات، ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر و اذکار کیجیے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ ان دنوں میں اللہ کا ذکر و اذکار کرو، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں مَا مِنْ أَيَّامٍ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ وَلَا أَحَبُّ إِلَيْهِ الْعَمَلُ فِيهِنَّ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشْرِ، کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو ان دنوں سے بڑھ کر کوئی ایام محبوب نہیں لگتے، اور ان دنوں میں کرنے والا عمل اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے۔ ان 10 دنوں میں کیا جانے والا عمل اللہ کے نزدیک بہت پیارا ہے، قدر والا ہے، اور آگے کیا فرمایا فَاكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ والتکبیر والتحمید، ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کی بڑائی بیان کرو، اللہ کی حمد بیان کرو، الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 کلمات اللہ کو بہت محبوب ہے، سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 4 کلمات اللہ رب العزت کو بہت پیارے لگتے ہیں۔ دیگر ذکر و اذکار ہیں، لیکن جو آپ کو پسند ہے آپ کیجئے۔ زیادہ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجئے، عام دنوں میں بھیجنا
اجر و ثواب کا باعث ہے، اور ان دنوں میں بھیجنا تو اللہ رب العزت اس کی قدر کریں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صحیح بخاری میں کہ حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما کا کیا عمل ہوا کرتا تھا؟ دونوں بازار میں نکل جاتے، کوئی تجارت کا مقصد نہیں، کوئی چیز نہیں خریدنی، صرف اور صرف کیا کرتے؟ دونوں یہ بھائی بازار نکل جاتے، بلند آواز میں یہ تکبیرات پڑھتے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، باواز بلند تکبیرات پڑھتے چلے جاتے، بازار سے گزرتے چلے جاتے، کوئی چیز نہیں خریدتے، کوئی تجارت کا مقصد نہیں ہوتا، صرف اور صرف لوگوں کو اس بات کی طرف توجہ دلانی ہوتی کہ لوگوں یہ وہ دن ہے کہ جس دن اللہ کو عمل بہت پیارا لگتا ہے۔ ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ تکبیرات پڑھیے، اللہ کی تسبیح بیان کیجئے، اللہ کی بڑائی بیان کیجئے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر اللہ رب العزت نے ہمت اور طاقت دی ہے، استطاعت دی ہے، مال دیا ہے، تو حج کے لیے جائیں۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ یہ جو وبا چل نکلی ہے اس کو دور کر دے تاکہ تیرے گھر کی زیارت کر سکے، آمین۔ کیوں؟ اللہ کو یہ عمل اتنا پیارا لگتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما، کہ انسان ایک عمرہ کر کے آیا، پھر سال کے بعد 2 سال کے بعد دوبارہ عمرے کے لیے چلا جاتا ہے، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ اللہ کو یہ عمل اتنا پیارا لگتا ہے کہ اللہ درمیان میں ہونے والے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور فرمایا الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، اور اگر کوئی انسان حج کے لیے جاتا ہے اللہ نے اسے استطاعت بخشی ہے اور وہ اس طرح حج کرتا ہے کہ وہاں کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا، اپنی زبان سے اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں دیتا، زبان سے گالی گلوچ نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا اجر و ثواب کیا ہے؟ صرف اور صرف اللہ کی جنت ہے۔ جو اس طرح حج کر کے آیا، حج مبرور اسے قرار دیا، وہ ایسے ہی ہے کہ اس کی ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ آخری بات، ان دنوں میں جو کہ آخری دن میں ہونے والا عمل ہے، قربانی کیجیے۔ اگر اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے، توفیق دی ہے، مال دیا ہے، تو اللہ کے راستے میں جانور قربان کیجیے۔ اعظم الایام عند اللہ یوم النحر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو سب سے پیارا عمل ان دنوں میں کیا لگتا ہے؟ اللہ کی راہ میں جانور کی قربانی پیش کرنا۔ حضرات یہاں میں رک کر ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ ان دنوں میں جو قربانی کے مخالف ہیں، لبرل قسم کے لوگ اس بات کو بہت ہوا دیتے ہیں، اچھالتے ہیں، یہ کیا بات، اتنے جانور کو قربان کیا جا رہا ہے، اتنا خون بہایا جا رہا ہے، اتنے پیسوں کا ضیاع کیا جا رہا ہے، یہی پیسے اکٹھے کیے جائیں اور کسی غریب کی بیٹی کو دے دیے جائیں، کسی غریب کو دے دیے جائیں کہ وہ شادی کرے۔ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا اس کی سوچ ٹھیک ہے؟ ہرگز اس کی سوچ درست نہیں ہے، 100% اس کی سوچ غلط ہے۔ اگرچہ آپ میری بات سے اختلاف کیجئے، لیکن یہ میں برملا کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
من کان لہ سعہ کہ جس شخص کے پاس قربانی کرنے کی استطاعت موجود ہے، توفیق موجود ہے، اللہ نے مال دیا ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں قربانی کر سکے، اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا، فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ عید تو پڑھنا بہت دور کی بات، ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اس قدر ناراضگی کا اظہار، سارا سال آپ کو یاد نہیں آیا کہ غریب کی بیٹی بیٹھی ہو، اس کی شادی کر دی جائے، کسی کے ساتھ مالی تعاون کر دیا جائے، صرف قربانی کے دن ہی آپ کو یاد آئے۔ آپ کو کون روکتا ہے غریب کی بیٹی سے مدد نہ کرے؟ اسے بھی دو، لیکن اللہ کے راستے میں قربانی کرو۔ آپ غریب کی بیٹی کی شادی پر لاکھوں نہیں کروڑوں خرچ کر دیجئے، اللہ رب العزت ردی کی ٹوکری میں پھینک دے گا، کوئی اجر و ثواب نہیں دیا جائے گا اس کا۔ کیوں؟ اللہ کو اس دن کوئی عمل پسند ہے، وہ قربانی کا عمل پسند ہے۔ آپ اللہ کے راستے میں 2 لاکھ کی قربانی نہ کیجئے، 20,000 30,000 کا بکرا اللہ کے راستے میں پیش کر دیجئے، غریب کی بیٹی کو دیے ہوئے 1 لاکھ اور 2 لاکھ سے بہتر ہو۔ دیجئے، اسے بھی دیجئے، میں منع نہیں کرتا، لیکن اگر استطاعت اور توفیق دی ہے اللہ نے تو اللہ کے راستے میں قربانی کیجئے۔ اور اس میں ایک بات یہ بھی کہ جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہے، من رعا ہلال ذی الحج، چاند نظر آنے سے پہلے اپنے بال کو کٹوا لے اور اپنے ناخن کو تراش لے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رعا ہلال ذی الحج واراد ان یضحی، کہ جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہے اور چاند نظر آنے سے پہلے اپنے بال کو کٹوا لے اور اپنے ناخن کو تراش لے، اور جب چاند نظر آ جائے فلا یاخذ من شعرہ ولا من اظفارہ، اور پھر نہ اپنے بال کو کٹوائے اور ناخن نہ تراشے۔ ان 10 دنوں میں شاید کل چاند طلوع ہو جائے، اس سے پہلے اپنے بال کٹوا لیجئے اور ناخن تراش لیجئے، اور جب چاند نظر آ جائے تو اس کے بعد آپ یہ عمل نہیں کر سکتے اگر قربانی کا ارادہ ہے، قربانی کی استطاعت اور توفیق موجود ہے۔ اور اگر قربانی کی استطاعت اور توفیق موجود نہیں ہے، ایک شخص آپ کے پاس ہے کہ اللہ کے رسول میرے پاس صرف دودھ دینے والا جانور ہے، ہم اس سے دودھ اخذ کرتے ہیں، دودھ پیتے ہیں، صرف ایک ہی جانور ہے لیکن قربانی کا جذبہ اور شوق ہے، میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا تم اپنے بال کٹوا لو اور ناخن تراش لو، قربانی والے دن اللہ رب العزت تمہیں اجر و ثواب دے دے۔ ہماری مسجد میں ہر سال اجتماعی قربانی کا ایک بہترین انتظام کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کو اللہ نے توفیق اتنی بخشی ہے کہ آپ 15 سے 20 ہزار خرچ کر سکتے ہیں تو اس میں حصہ ڈالیے، کیونکہ اللہ رب العزت کو یہ عمل بہت پیارا اور محبوب ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا